الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم إن التياري حصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ آج ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں تاجدار مدینہ حضور ختم الانبیاء ختم الرسل امام الانبیاء سید الانبیاء امام القبلتین نبی الحرمین حضرت سیدنا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں کروڑوں درود اور کروڑوں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد مالک لم یزل سے دعا ہے اللہ مجھ ناچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے آپ سے دو تین باتیں کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں ابھی ہمارے مہمان سراخان جنہوں نے آخر میں نعت پڑھی ہے اللہ کریم ان کی آواز میں سوز و گداز میں زندگی رات چکنے ترقی عطا فرمائے بڑا سرور آیا ہے شریف سن کر ہم کیا کریں ہماری مجبوری ہے جہاں پہ کوئی چھوٹی سی کمی دیکھیں کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ پوری کر لیں. تو ساتھ دوست اور بھی آئی ہیں جنہوں نے ذکر کیا ہے
ماشاءاللہ میں نے دوران نعت اس لیے نہیں روکا کیونکہ مصطفیٰ کریم کی نعت تھی اور نعت رسول کا ادب ہوتا ہے، تو میں نے کہا چلو سن لیتے ہیں۔ ذوق ہمیں بڑا آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر صرف اتنی عرض ہے کہ علماء کا فتویٰ جو ہے اس کے خلاف ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بعض کے نزدیک مکروہ ہے، تحریمی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی توجہ کر لیں یا کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں اور پھر ایسے میں ہاتھ جوڑ کر ناراض ہوں گے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات پڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ذکر کیا ہے۔ میرا کام تھا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، دوست بیٹھے ہیں سونڈ والے، جب یہ لبیک کا نعرہ چلاتے ہیں تو آپ ہاتھ تو اٹھا لیتے ہیں، منہ سے لبیک یا رسول اللہ نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ جو شخص کہتا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ جب دوسری مرتبہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ میں دل و جان سے حاضر ہوں، تن من سے حاضر ہوں۔ اور جب 3 مرتبہ کہہ دیتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ پر میرا تن من دھن اولاد بیوی بچے مال دولت ہر چیز کو۔ اب یہ اس مائک بھی آپ کہیں گے کہ میں خاموش بیٹھا رہا، بعض لوگ نا انہوں نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک بار لگائیں گے، زیادہ دیر نہیں، 3 مرتبہ ہم لگا لیں گے۔ ہاتھ بھی اٹھانے ہیں اور جتنا ہو سکے ذرا جوش کے ساتھ لگائیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، ہم سب کا نبیشن، ہم سب کا نبیشن، ہم سب کا نبیشن، ہم سب کا نبیشن۔ الحمدللہ آپ سب کا جوش دیکھا، جذبہ دیکھا، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ایسی محفلیں بڑی کم ملتی ہیں، کافی جگہ پر گیا ہوں، بڑی بڑی محفلیں دیکھی ہیں، جو خلوص میں نے یہ چھوٹی محفلوں میں دیکھا ہے نا، وہ بڑی محفلوں میں نہیں دیکھا۔ ایک جگہ محفل تھی ملتان شریف کے اندر، دور دراز علاقے کے اندر تھی، اور میرے ایک دوست تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ وہاں تشریف لائیں اور بیان کریں۔ میں نے کہا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں وہاں پر گیا، وہاں غریب لوگ تھے، انہوں نے مسجد بنانی تھی اور مسجد جس جگہ پر بنانی تھی اسی جگہ پر انہوں نے میرا شریف رکھا۔ میں نے الحمدللہ وہاں تقریر کی، میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا، بزرگ لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ جب کوئی نعت خان نعت پڑھتے ہوئے حضور کا نام لیتا تو سامنے بیٹھا ایک چھوٹا سا، میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کی تقریباً 8-10 سال ہوگا، وہ رونے لگا۔ تو جو خلوص میں نے یہ چھوٹی محفلوں میں دیکھا ہے نا، وہ بڑی محفلوں میں نہیں ہوتا۔ بڑی محفلوں میں دل کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چھوٹی محفلوں میں بڑا سرور آتا ہے۔ یہ آپ لوگ گھروں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی محفل کیا کریں، اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے، اس کا بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ اب وہ تھے غریب، اس چھوٹی سی غریب لوگوں کی محفل کے اندر جو اس مسجد بنانے کے لیے چندہ ہوا، وہیں پر موجود وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے۔ مسجدیں ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی ہے، جس طرح مشہور ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بند سے۔ یہ بھی الحمدللہ مسجد ہے، ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا شاہ محمد قادری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے یہ بنوائی تھی اور انہی کی محنتیں ہیں۔ مگر مجھے بڑا افسوس ہوا جب مجھے معلوم ہوا کہ یہاں محلے کے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ ایک بہاولپور کے اندر ایک شیخ گزرے، بزرگ تھے، وہ گزرے،
تو رات کا وقت تھا، ایک کچی مسجد تھی، چھوٹی سی نا، ایک راستے کے اندر چھوٹی مسجد تھی، وہاں رک گئے کہ چلو مسجد بھی ہے، نماز بھی پڑھ لیں گے اور یہاں رات گزار لیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ درویش لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، تو وہ رک گئے۔ تو جو عبادت انہوں نے کرنی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں رونا تھا، وہ تو بات کی بات، جیسے ہی وہ اندر گئے تو وہاں سے رونے کی آوازیں اور ایک بد دعا نکل رہی تھی کہ یا اللہ انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر۔ اب وہ شیخ بڑا پریشان، بزرگ بڑا پریشان کہ یہ آواز بھی کہاں سے آ رہی ہے، بد دعا کہاں سے نکل رہی ہے، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں، پھر غور کیا تو مسجد کی دیواروں سے آواز آ رہی۔ تو شیخ بول کے کہنے لگا کہ تو کیوں بد دعا دے رہا ہے؟ مسجدوں کی دیواروں سے کہا تم کیوں بد دعائیں دے رہی ہو ان علاقے والوں کو؟ میں کہا یہ کبھی مجھے آباد کرنے نہیں آئے، انہوں نے بنایا ہے، یہاں نماز پڑھنے نہیں آتے، مسجد میں قرآن پڑھنے نہیں آتے، بند ہے، ویران ہے۔ تو یاد رکھیں جہاں مسجد غیر آباد ہوگی وہاں چند چیزیں ہوں گی، جنات کا سایہ بڑھتا ہے، گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، رزق کے اندر بے برکتی ہوتی ہے۔ یہ نشانی ہے مسجد کی غیر آباد ہونے کی۔ جہاں دیکھو جنات ہے، جادو زیادہ ہوتا ہے، جہاں گھر کے اندر ناچاکی ہو، ہر گھر کے اندر جس گھر کو دیکھ لیں جناب لڑائی ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہو جاتی ہے۔ جہاں آپ دیکھیں گے گھر کے اندر رزق کی قلت ہو، بہت بے تحاشا قلت ہو، بڑے پیروں کے پاس چلے گئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، بڑے تعویذ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں پڑا، تو سمجھ لینا اس علاقے کی مسجد غیر آباد ہے۔ یہ اس بد دعا کا اثر ہوتا ہے کہ پورے علاقہ جو ہے وہ بے برکتی اور بے رزق، یعنی کہ رزق کی کمی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے اپنی مسجدیں آباد کرنا۔ لاکھوں علماء نکلتے ہیں ہر سال، مگر مسجدیں ویران پڑی، مسجدوں میں نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا، قرآن پڑھنے کوئی نہیں آتا، درس ہوتے ہیں سننے کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ آج یہاں کہیں کسی جگہ پر شادی ہو اور دعوت ہو تو وہاں پر 2-2 گھنٹے لوگ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، 2 گھنٹے پہلے بیٹھیں گے، پھر ولیمہ کھا کر 2 گھنٹے بیٹھ جائیں گے، 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں۔ میچ دیکھنا ہے تو 5-6 گھنٹے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مسجد کے اندر مولوی صاحب کہہ لیں گے جمعے میں یار آدھا گھنٹے کی میری تقریر ہی سن لیا کرو، تو کیا کہتے ہیں علاقے میں مولوی کی تقریر چنگی نہیں لگ رہی، جو باتیں میں نے کرنی ہے اس نے بھی وہی کرنی ہے، انداز بیان تھوڑا سا تبدیل ہوگا، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بہتر ان کا انداز بیان ہو، ممکن ہے، مگر اپنے محلے کے امام کو جو لوگ قدر نہیں دیتے، اپنے محلے کے امام کو جو لوگ عزت نہیں دیتے، ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ لوگ کیسے ہیں جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، اس کے سامنے جائیں تو بڑی شان و شوکت اس کو دے رہے ہوتے ہیں، مگر اتنی عزت نہیں دیتے کہ اس کو آدھا گھنٹہ بیٹھ کر سن لے، اس کے پاس جا کر مسئلے پوچھ لے۔ جی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ تو بتا دیں، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، سنتیں 95 سنتیں ہیں نماز کے اندر، 95 سنتیں ہیں، 27 واجبات ہیں، کم کرتے کرتے جو بڑے بڑے واجبات لے لیں تو 13 ہو جائے گا، اور 13 فرائض ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کے فرائض کتنے ہیں۔ نماز تو بات کی بات ہے، لوگوں کو صحیح معنی میں غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جنبی حالت میں ہے، ہم بستری کر لی ہے، جنابت کی حالت میں بندہ ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا میں نے نہانا کیسے، کس طرح نہاؤں گا تو پوری ناپاکی زائل ہوگی اور پھر اس کے بعد رب کے گھر میں رب کے حضور حاضر ہو سکوں گا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ محلے کے امام کے پاس بندہ گیا ہو تو پھر پتہ ہونا۔ جو بندہ سینما پر جاتا ہے، فلمیں دیکھنے جاتا ہے، موبائل پہ 4 گھنٹے لگا دیتا ہے، میچ پہ 6 گھنٹے لگا دیتا ہے، شادی پہ 4-5 گھنٹے لگا دیتا ہے، اسکول کالج جا رہا ہے تو 6-7 گھنٹے وہاں لگا رہا ہے، ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہے تو 2-4 گھنٹے وہاں لگا رہا ہے، اگر وہ بندہ 1 گھنٹہ مسجد کو دے دے تو کیا ہو جائے گا؟ سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ آپ دیکھیں اس وقت سارے ہم رو رہے ہیں، دل غمگین ہے، دل خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ یہودیوں نے فلسطین پر حملہ کر دیا ہے، ہماری مسجد اقصیٰ، ہماری مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ تو بڑی دور ہے، انہوں نے آباد کریں، جس میں بیٹھے ہیں اسے تو آباد کریں، مسجد اقصیٰ کے لیے رو رہے ہیں، تو جو مسجد تمہارے لیے رو رہی ہے اس کو چپ کراؤ، اس مسجد کو آباد کریں۔ آپ ہم میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم نبی کو خوش کرنے کے لیے،
اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یوں کہیے ہم اپنے آقا کی خوشی منانے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی ولادت کی خوشی، مگر اس میں حقیقت ہے کہ ہم آقا کی خوشی والے کام نہیں کرتے، حضور کو خوش کرنے والے کام نہیں کرتے۔ ان کی ولادت کی خوشی تو ہم مناتے ہیں، عشق مصطفیٰ کا نعرہ بھی ہم لگاتے ہیں، مگر جس چیز کی ضرورت ہے وہ نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، یہاں بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، اولاد والے ہیں، اللہ آپ سب کی اولاد کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اپنی اولاد سے کہیں کہ بیٹا جاؤ پانی لے کے آؤ، یا کہو کہ بیٹا جاؤ میرے لیے نا دوائی لے کے آؤ، بیٹا آگے سے کہے کہ بابا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بیٹا پانی لاؤ، بابا میں آپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، بیٹا پیاس لگی ہے، میں چل نہیں سکتا، مریض ہوں، جا نہیں سکتا، دوائی لاؤ، پانی لاؤ، بابا میں تو آپ سے بڑا عشق کرتا ہوں، مجھے تو آپ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تعریفیں کرنے لگ جائے تو باپ کیا کہے گا؟ آپ خود بتائیں کیا کہے گا؟ اگر ظالم میں مر رہا ہوں تجھے محبت کی پڑی، پانی لے کر آؤ، کیوں کہے گا اس طرح؟ کیونکہ جس چیز کی اسے رضا ہے یا جس چیز میں اس کی خوشی ہے تم اسے وہ نہیں دے رہے۔ تو حضور کی خوشی فقط نعرے لگانے میں، میلاد منانے میں نہیں ہے۔ اگر آپ میلاد مناتے ہیں تو یہاں آ کر روزانہ فجر کی نماز بھی پڑھا کریں، مسجد میں جا کر اپنے محلے کی مسجد کو آباد کریں، ظہر بھی پڑھا کریں، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، 5 منٹ کے لیے بیٹھ کر قرآن شریف بھی پڑھ لیا کریں۔ آپ کو ایک حدیث پاک سنا وہ کہہ رہے سبحان اللہ، آپ کی زیادہ کڑوی باتیں تو نہیں ہو رہی نا، یہ بھی میلاد ہے۔ اللہ کے بندو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نماز بھی میلاد ہے۔ چلیں پہلے حدیث سن لیں پھر بتاتا ہوں نماز کیسے میلاد ہے۔ اب تو نماز بھی میلاد، نماز بھی پوری کی پوری میلاد ہوتی ہے۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کر کے گھر کی طرف چلتا ہے اس کے ہر قدم پر اس کو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔